who's Pastor Nathaniel? آپ خدا میں کیسے آئے؟ لوگ نا میری گلوری دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، سٹوری نہیں پتا ان کو. سر ان لڑکیوں کا بچا ہوا کھانا ہم کھاتے تھے. میری ماما تقریباً 12:30 1 بجے دوپہر کو آتی تھی. ہم اسکول سے 12 بجے آ جاتے تھے اور ہم اپنی ماں کا انتظار کرتے تھے کہ ماما آئیں گی، وہ وہاں سے کھانا لائیں گی. سب لڑکیاں اپنے روم میں سے جو کھانا بچتا تھا وہ کہتی تھی یہ لے جائیں. کلام ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کا آج تک آپ کو نام بھی نہیں سننے کو ملے گا. اور ان بہت سارے صابنوں کو جوڑ کے ایک صابن بنا کے ہم گھر پہ وہ یوز کرتے تھے. یہ حالات تھے. ہیلو ایوری ون، جے مسیح کی. میں آپ کو تعلیمیت کے ایک اور سیشن میں ویلکم کرتا ہوں، اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج خدا کے ایک بڑے زبردست خادم میرے ساتھ ہیں. جوان بھی ہیں، بہت زیادہ خدمت بھی کر رہے ہیں، اور آج ہر جگہ خدا ان کو استعمال کر رہا ہے. ہر جگہ، بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے شہروں میں اور ملک سے باہر بھی. It is my great honor and pleasure to welcome Pastor Nathaniel with me today. Pastor Saab, welcome so much. Thank you very much. Thank you so much and I welcome you. Thank you very much. میں ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ورڈز جمل کر رہا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ سٹنگ کر کے. تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے. ابھی حال ہی میں پاسٹر جی کی ایک ریسنٹ کانفرنس ہوئی ہے. آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے 1-2 دن پہلے. سر کیا تھی وہ کانفرنس اور کیوں آپ نے آرگنائز کی؟ جیزس از لارڈ کانفرنس کا نام ہے وہ. اور 2024 کے آخر میں مجھے یہ ویژن ملا کہ میں اس کو کراچی میں شروع کر سکوں. اور 2025 کے ہر مہینے ہم اس کو منتھلی کانفرنس کہتے ہیں. تو YMCA گراؤنڈ میں ہم اس کو کر رہے تھے. تو 2024 کے 2025 کے آخر میں جب ہم نے پورے 12 مہینے اس کو کر لیا تو پھر مجھے ایک نیا ویژن ملا کہ اس کانفرنس کو دوسرے شہروں میں بھی پاکستان کے متعارف کروایا جائے. اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بتایا جائے کہ جیزس از لارڈ. اور آپ نے 2025 میں ایوری منتھ ان YMCA. یہ بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے. میں اسی وجہ سے کیونکہ خرچہ بہت تھا. بالکل. اور میرا کوئی ایسی فنڈنگ بھی نہیں ہے مجھے کسی بیرون ملک سے. تو میں نے اپنے چرچ کو چیلنج دیا، اپنی منسٹری کو چیلنج دیا. تو بڑا خدا کی شکر گزاری ہے کہ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. اور ایوری منتھ they are paying tithes and offering for the conference. تو یہ بڑا شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ایسے لوگ مجھے دیے. چلیں، سوال تو میں نے کچھ اور سوچے ہوئے تھے لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ چرچ کے لوگ ہی آگے بڑھ کر جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں. اگر ہم کچھ چند لمحے صرف گیونگ کی بلیسنگ کے اوپر بات کریں، آپ کے چرچ کے لوگ آپ کو کیوں لگتا ہے وہ وائی ڈو دے گیو؟ از اٹ، ایک تو obviously they trust your ministry, بٹ ایسا بھی تو ہوگا وہ اپنی زندگی میں بھی گیونگ کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل. 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اکثر یہ پریچ کیا ہے اور میں نے یہ آزمایا بھی ہے اور یہ ببلیکل بھی ہے کہ جس چرچ کا پاسٹر دینے والا ہے نا اس کی کلیسیا بھی دینے والی ہوتی ہے. Praise the Lord. فار ایگزامپل، اگر پاسٹر کے پاس یہ ریولیشن ہے کہ بیج بونے کی برکت کیا ہے تو ہر بویا ہوا بیج پھل ضرور لاتا ہے. تو اگر پاسٹر دینے والا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ پاسٹر کو آزماتا رہتا ہے. کئی سال لگ سکتے ہیں اس کو. اور مجھے لگے لوگوں کے اندر ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے وقت لگا. میرے چرچ انہوں نے مجھے دیکھا کہ ہمارا پاسٹر جو ہمیں تقریر کر رہا ہے اور کلام سنا رہا ہے کہ دینا چاہیے، خود کیا کر رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے، دیتا بھی ہے کہ نہیں، خود اس کلام پہ عمل کرتا ہے. تو لوگوں نے جب دیکھا نا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اب کئی مہینے ہو جاتے ہیں کہ میں گیونگ پہ پریچ ہی نہیں کرتا. اس کے باوجود میرا چرچ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. ایک کال دی جاتی ہے تو وہ تیار. اب میرا ہی چرچ جو ہے وہ ہر مہینے یہ خرچہ اٹھا رہا ہے. ہمیں کہیں نہ میسیجز کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو، نہ کالز کرنی پڑتی ہے، نہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ کسی سے مانگنے پڑتے ہیں. چرچ ہی جو ہے نا اس فنڈ کو ریز کرتا ہے اور ہم اس پہ. اور پھر جو میرا چرچ ہے وہ بھی رینٹ پہ ہے.
ہم وہ بھی اخراجات دیکھ رہے ہیں اور یہ کانفرنس بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس دفعہ بس میرے اندر یہ چیلنج تھا کہ ایک بڑی کانفرنس کی جائے, تو اس کا میں نے دسمبر سے ہی اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی لاسٹ ایئر. تو یہ بڑا اچھا تھا کہ لوگوں نے پھر جو دیتے تھے نا اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے دینا شروع کیا. نمبر 1 کہ ایک پاسٹر. دوسری بات یہ خدا کا بھی وعدہ ہے. بالکل. خدا بڑھانا جانتا ہے. جس ابراہام کو خدا نے بلایا تھا تو خدا نے اس کو کہا تھا تو نے یہاں سے کچھ نہیں لینا, اپنے باپ اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور وہاں سے نکلا. رائٹ. تو ابراہام سوائے اپنی بیوی اور بھتیجے کے وہاں سے کچھ لے کے نہیں نکلا تھا. اس کے پاس اپنے باپ کی جائیداد نہیں تھی, مگر بائبل پھر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے باپ سے بھی کہیں زیادہ امیر ہو گیا وہ. ٹرو. تو پراسپر کرنا جو ہے یہ خدا کا کام ہے, خدا کرتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اس پیسے میں دیانتدار رہیں. دیانتدار ہے. رائٹ. بات یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں. ہمارا فوکس امیر ہونا نہ ہو, ہمارا فوکس خدا کا کام کرنا ہو. دیانتدار ہوں. ٹیسٹیمونی جیسے آپ نے کہا, آپ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا, آزمایا, اور خدا بھی بعض اوقات وقت دیتا ہے. جی بالکل. کہ ہمارے جو بھی وعدے ہیں یا جو بھی فروٹ نکلنا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اٹ کین ٹیک ٹائم. تو آج کل لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس انسٹنٹلی جو ہے مجھے سبق مل جائے, یا انسٹنٹلی جو ہے مجھے اس کا پھل مل جائے, یا انسٹنٹلی مجھے رزلٹ مل جائے. لوگ تو سر میں نے تو یہ بھی دیکھے ہیں, لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ پیسے آئیں گے تو خدمت شروع کریں گے. یس. نہیں ہوتا. یہ ببلیکل ٹیچنگ نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ کے پاس خدا ہے, خدا کا کام شروع کرو. بالکل بالکل. پیسے کا انتظار نہیں کرو. پچھلی ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم نے غالباً وائز کی کتاب میں سے ایک ورس پڑھا تھا. وہ یہی تھا کہ جو آسمان کا رخ دیکھ کے انتظار کرتا رہتا ہے وہ کبھی رزلٹ نہیں لے کر آتا. یو کانٹ ویٹ فار دا پرفیکٹ سچویشن اور دا پرفیکٹ ٹائمنگ. بٹ گڈ ٹو نو کہ آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا, آپ کو آزمایا, اور شاید خدا بھی کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شخص کتنا دیانتدار ہے, کتنا دیانتدار نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پلیزڈ اینڈ ہیپی کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی کلیسیا خود یہ سارے خرچے اٹھا رہی ہے. وی فالو دا سیم پرنسپل اینڈ ٹرولی بلیسڈ بائی ہیئرنگ دس. لیکن آپ نے بیچ میں ایک ورڈ استعمال کیا کہ خدا پراسپر بھی کرنا جانتا ہے. لیکن یہ پراسپر والا جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بھی غالباً شاید لوگوں نے بہت غلط فہمیاں بنا لی ہیں. اس کو غلط لے لیا ہے کہ پراسپیرٹی نہیں ہے. مطلب اس کو پراسپیرٹی گاسپل, میں پراسپیرٹی گاسپل پریچ نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بیبلیکل ہے. رائٹ. آپ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. بالکل نہیں جھٹلا سکتے. رائٹ. آپ اگر کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب مجھے کسی نے یہ بھی کہا جی شاگرد جو تھے یسوع مسیح کے وہ تو غریب تھے. ارے کس نے کہا آپ کو غریب تھے؟ آپ یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد اعمال کی کتاب میں چرچ کی کنڈیشن تو دیکھیں. رائٹ رائٹ. پرفیکٹ چرچ. ہاں وہ غریب نہیں تھے, ہر کوئی لا کے دے رہا تھا. جی بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ تو اپنی جائیدادیں بیچ کے رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھتے تھے. بالکل بالکل. سو وہ چرچ رچ چرچ تھا, غریب چرچ نہیں تھا. میرا یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر چرچ کو امیر ہونا چاہیے, یہ خدا کا پلان ہے, خدا کا منصوبہ ہے, لیکن میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں میں یہ انجیل نہیں سنا رہا کہ یسوع کو قبول کرو تو امیر ہو جاؤ گے. رائٹ. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. میں یہ نہیں کہ سنا بعض اوقات پراسپیرٹی کے پرنسپل کو ہم لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص چندہ ڈال رہا ہے یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے گاڈ ول بلیس می, اور ہی مائٹ ناٹ, لیکن یہ اس ایمان سے کہ یہ پیسہ جو ہے خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ آن دا کانٹری یہ سوچتے ہیں کہ میں نے 100 روپے ڈالا, یہ 1000 بن کے مجھے ریٹرن ہوگا. ایسا نہیں. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو برکت ہے میری مرضی کی ہوگی. برکت کچھ بھی نہیں. برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی اسی تنخواہ میں یا آپ کے اسی پیسے میں آپ کی ابیلٹی جو اسپینڈ کرنے کی ہے, یا آپ کو جو دماغی سکون ہے, آپ کے جو اخراجات ہیں وہ سارے خدا کے فضل سے پورے ہو رہے ہیں. لوگوں کو بس یہ لگتا ہے کہ 100 کا 1000, 1000 کا 10,000. ایسا نہیں. تو یہ لیکن یہ بھی ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی ہے. رائٹ. بائبل یہ فرماتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرتا ہے. بالکل. سو پرابلم یہ ہے کہ جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں نا, یہ بڑا جدید دور ہو گیا. رائٹ. یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے نا, ڈیوائس, اس نے ہر انسان کو نا تیز کر دیا. رائٹ. ایک وقت تھا کہ انسان کے اندر صبر تھا اور انتظار تھا, اب وہ نہیں رہا. اب وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نواب شاہ میں رہتا تھا, تو ہم نے جب کراچی کال کرنی ہوتی تھی نا سر, تو ہمیں کال پہلے بک کروانی پڑتی تھی. رائٹ. آپ کو بھی یاد ہوگا. بالکل بالکل بالکل. یعنی صرف نواب شاہ سے کراچی 4 گھنٹے کا سفر ہے. رائٹ. بائی روڈ 4 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ ایک شہر ہے جس میں
کال اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پہلے جا کے بک کروانی پڑتی تھی, پھر وہ پی سی او والا بندہ گھر آ کے کہتا تھا بھی کال لگ گئی ہے, جلدی آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو مطلب پیشنٹ تھا, انتظار تھا, صبر تھا, تحمل تھا. اب نہیں رہا. اب آپ نے امریکہ بھی کال آپ ملائے, 1 منٹ میں نہ ملے تو ہم کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے. پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ پیشنس ختم ہو گیا ہے, وہ ویٹ ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. چرچ میں بھی ہم یہی حرکتیں کر رہے ہیں. رائٹ. ادھر 100 روپیہ ڈالا ہے تو بھائی 1000 کیوں نہیں ملا, کل میں نے ڈالا ہے ابھی تک کیوں نہیں ملا. غلط ہے. آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. خدا اپنے سٹائل کا خدا ہے. بالکل. خدا جو شروع سے اپنے سٹائل میں چلتا رہا ہے, آج بھی خدا آپ کی وجہ سے اپنا سٹائل نہیں بدل سکتا. بالکل. یہ آپ کا سٹائل ہے تو خدا آپ کو دیکھ کے اپنا سٹائل کیوں بدلے. رائٹ. خدا اپنے طور طریقے میں ویسے ہی چلنا چاہتا ہے. تو یہ بات ہے. گڈ. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے پیسے یا برکتیں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈو ٹاک ٹو ادر پیپل اور تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کریں, اس بھید کو جانے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے 1-2 اور بیچ میں باتیں کر دیں بڑی امپورٹنٹ, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. بٹ بفور وی ڈو دیٹ, ہوز پاسٹر نتھینیل, آپ خدا میں کیسے آئے, ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ان ٹو منسٹری, یہ لوگوں کو بتائیں. اور اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے, جیسے آپ نے بولا 12 مہینے سے آپ YMCA میں ہر منتھ کانفرنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ رینٹ پہ ایک چرچ چلا رہے ہیں, آن لائن لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور ان دا پاسٹ ایئر یو ہیو ٹریولڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل. تو جوان کچھ, اور جوان کیا ہر ایج کے والے, وہ دیکھ کے بولیں گے یار خدا نے اس کو بڑی برکت دے دی ہے اور یہ اور وہ. بٹ obviously آپ نے بہت محنت کی ہے, بہت وقت گزارا ہے خدا کے ساتھ. تو ٹیل اس اینڈ دا پیپل واچنگ, کب, کہاں اور کیسے. اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں, میں یہ کہوں گا کہ لوگ گلوری دیکھتے ہیں. بالکل. اسٹوری نہیں دیکھتے, اسٹرگلز نہیں دیکھتے, اور اسٹوری لینا بھی نہیں چاہتے. وہ صرف گلوری دیکھ کر فوراً گلوری لینا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی فوراً آ جائے, فوراً سے آ جائے. ہاں. کچھ نوجوانوں نے مجھے دیکھ کر اس خدمت میں چھلانگ لگا دی, اور وہ ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں. یہ میرا ایک سوالوں میں سے ایک تھا, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. اور یہ ٹوٹلی غلط ہے. ٹھیک ہے, چلیں ابھی کر لیتے ہیں. میرا سوال ایکچولی یہی تھا کہ آپ ورشپ بھی کرتے ہیں. ایک وہ سیکٹ ہے جو آج کل بس ہر کوئی ورشپر بننا چاہتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ دیکھ کر اور بھی لوگ کود گئے, کالنگ تھی یا نہیں تھی. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. صحیح. میں 16 سال کا تھا, اس وقت میں 43 کا ہوں. میں 16 سال کا تھا جب میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی, اور میں نے چھوٹے موٹے جو گناہ تھے, جو کچھ بھی تھا میری لائف میں, اس سے میں نے کنارہ کیا. لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں بتانے لگا ہوں. ہوا یہ تھا کہ میں نواب شاہ شہر میں رہتا تھا اس وقت. میری پیدائش بھی وہیں کی ہے, میرے والدین وہاں تھے, میرے بہن بھائی وہاں تھے, تو میں بھی وہیں پیدا ہوا. تو جب میں 16 سال کا تھا تو میرے سب سے بڑے بھائی پاسٹر سیمول اقبال صاحب, اچھا, وہ اس شہر میں خدمت کرتے تھے. میرے والد صاحب بھی تھے اس وقت, لیکن میرے سب سے بڑے بھائی سیمنری کر کے ابھی ریسنٹ نواب شاہ آئے تھے. تو انہوں نے چرچ کے علاوہ گھروں کے اندر بھی پریئر میٹنگز شروع کی ہوئی تھی. صحیح. تو میں اپنے کسی دوست کے ساتھ وہاں پریئر میٹنگ پہ گیا, ایک گھر کے اندر جہاں میرے بڑے بھائی لیڈ کر رہے تھے. وہاں مجھے ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوا. اوکے. اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میں اس کنڈیشن سے باہر نہیں آ پا رہا تھا. یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, اور کنٹینیو ادر ٹنگس, غیر زبانیں اور یہ سارا کچھ. اور غالباً رات 10 بجے وہ میٹنگ کلوز ہوئی, لیکن میں صبح 5 بجے اس کنڈیشن سے باہر آیا ہوں. واو. مطلب میرے اندر سے, میرے منہ سے وہ زبانیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں. ہولڈ آن. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اس میٹنگ میں گئے تھے یا بس آپ؟ میں نہیں گیا تھا, میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا. میرا ایک دوست تھا جو مجھے لے کر گیا. ایکچولی میرے نا کچھ معاملات دوسرے تھے. میں چونکہ گاتا بھی ہوں, تو اس وقت بھی میں اسٹیج پہ گانے گاتا تھا. آلرائٹ. تو میں تو اس کی پریکٹس کے لیے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے, میرے دوست نے مجھے زبردستی بولا کہ نہیں, آپ میرے ساتھ چلو. اچھا, آپ کا دوست آپ کو آپ کے ہی بھائی کی میٹنگ, میرے بھائی کی میٹنگ میں لے کے جا رہا تھا. تو اس کے کہنے پر میں چلا گیا.
تو وہاں یہ ایکسپیرینس مجھے ہوا. خدا کا پلان تھا. تو صبح 5 بجے میں اس کنڈیشن سے نکلا, یعنی رات 10 بجے میٹنگ کلوز ہوئی اور مجھے ہولی اسپرٹ کا بیپٹیزم ہوا, اور صبح 5 بجے تک میں اس کیفیت سے, جو روحانی کیفیت تھی, وہاں سے صبح 5 بجے میں نکلا. اور مجھے کچھ سمجھ آئی کہ, اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا. ایکچولی میرے والد صاحب مجھے بچپن سے ہی یہ بتاتے تھے کہ تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا, ابھی میری ماما کے بارے میں پتہ چلا کہ شی از پریگننٹ اور میں پیٹ میں تھا, تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا ہے اور اس کا نام نتھانیل ہوگا, اور خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ یہ خدمت کرے گا. واو. اور جب آپ کو پتہ ہے میں 82 میں پیدا ہوں. 82 کا وہ دور ہے جب الٹرا ساؤنڈز نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی کرواتا تھا, نہ یہ کوئی ٹرینڈ تھا, نہ کوئی پتہ چلتا. بلکہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں کرانا. ہاں جی, وہ تو نہیں کرواتے تھے. مطلب جینڈر پتہ نہیں کرواتے تھے کہ بیٹی ہونے والی ہے, بیٹا ہونے والا ہے. لیکن میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا ہی ہے, واو, اس کا نام نتھانیل ہے. تو جب میں تھوڑا ہوش میں آیا, آپ کے والد صاحب بھی پاسٹر تھے, پاسٹر اقبال نام تھا ان کا. جب میں ہوش میں آیا تو وہ مجھے اکثر یہ بات بتاتے تھے کہ تیری پیدائش سے پہلے ہی خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا کہ بیٹا ہوگا, نتھانیل نام ہوگا اور میری خدمت کرے گا. تو میں چونکہ گانے گاتا تھا, میں یہ ساری چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ, میرے کچھ کرسچن دوست تو تھے لیکن زیادہ تر میرے مسلم دوست تھے نواب شاہ میں, اور میں ان کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتا تھا. تو میں ہمیشہ اپنے والد کی بات کو نظر انداز کر دیتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ڈانٹ گھر سے کوئی ریزینٹمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ؟ ڈانٹ پڑتی تھی. میرے والد کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, اوکے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ایکٹیویٹیز کیا ہیں, دوستوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا. ان کو یہ تھا بس دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے, چلا جاتا ہے. میں اکثر فرائیڈے اور سیٹرڈے کو وہاں پہ پروگرامز ہوتے تھے, تو میں کبھی کسی دوست کی ماما کو مار دیتا تھا, کبھی بہن کی شادی آ گئی, کبھی کچھ بہانے بنا کے رات 1 یا 2 بجے تک پروگرام کرتا تھا, باہر رہتا تھا. میں ان کو کہتا تھا میں پاسٹر نہیں بننا چاہتا. سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں آتے تھے. میں جب دوستوں کے گھر جاتا تھا, ان کی لائف دیکھتا تھا, تو میں اپنے گھر کی لائف دیکھتا تھا, تو میں پاسٹر نہیں بننا چاہتا تھا. میں کہتا تھا میرے والد صاحب پاسٹر ہیں, تو کیا ہمارے گھر میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو میرے دوستوں کے گھروں پہ ہے. یعنی مجھے اگر ایک سائیکل بھی لینی ہے تو میں پتہ نہیں کتنے دن روتا رہا, منتیں کرتا رہا, درخواستیں کرتا رہا. میرے دوستوں کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں اور میں سائیکل کے لیے روتا تھا. اس وجہ سے میں پاسٹر نہیں بننا چاہتا تھا, اور میں اپنے والد کی بات کو ڈینائی کرتا تھا, نہیں پلیز مجھے مت بتایا کریں, مجھے نہیں بننا پاسٹر. تو لوگ نا میری گلوری دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں, سٹوری نہیں پتا ان کو. میرے گھر میں سر جو صابن یوز ہوتا تھا, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, اور میں ایسے شرماتا نہیں ہوں, میں تو اسٹیج پہ بھی بات کر دیتا ہوں. میری ماما کہیں جاب کرتے تھے, کسی ہاسٹل کے اندر نرسنگ, ڈاکٹر بنتے تھے وہاں, MBBS لڑکیاں ڈاکٹر بنتی تھی, وہاں میری ماما جاب کرتے تھے. ان لڑکیوں کا جو بچا ہوا صابن ہوتا تھا نا, وہ میری ماما جمع کرتی تھی, اور ان بہت سارے صابنوں کو جوڑ کے ایک صابن بنا کے ہم گھر پہ وہ یوز کرتے تھے. یہ حالات تھے. تو میں کیسے پاسٹر بنتا؟ میں تو سوچتا بھی نہیں تھا کہ مجھے نہیں بننا. لیکن جب 16 سال کی عمر میں مجھے ہولی اسپرٹ کا بیپٹیزم ہوا, تو میرے اندر یہ امید جاگی کہ نہیں, کچھ بھی ہو, حالات اچھے ہوں برے ہوں, مجھے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں اس خدمت کی طرف آیا. تو 16 سال کا تھا میں, اور ایجوکیشن بھی میں لے رہا تھا, اسکولنگ تھی میری. کرتے کرتے میں جب میں نے سیکنڈ ایئر کا میں نے ایگزام دیا تو میں 19 سال کا تھا, اور جب اس کا رزلٹ آیا تو میں پاس ہو گیا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کراچی جاؤں گا سیمنری کے لیے. میرے گھر پہ نا فیلاڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ کے سیمنری کے فارم آئے, اور میں جب وہ اینولپ کھولا, آپ نے کہا ادھر ہی جانا ہے, تو میں نے کہا مجھے سیمنری کرنی ہے. تو میرے گھر والے سارے حیران, واقعی تو نہیں سیمنری کرنی؟ میں نے کہا میں نے جانا ہے. تو میں بس اس طرح کراچی آ گیا. کراچی آ کے مجھے واپس نواب شاہ ہی جانا تھا, یہ میرا پلان تھا. لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا. 2 سال کی سیمنری میں نے کرنی تھی ادھر, اور ہاسٹل میں رہ کر. جب میں یہاں پہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا ہاسٹل کے اندر, فرسٹ ایئر میری سیمنری کمپلیٹ ہو گئی, سیکنڈ ایئر میں جب تھا تو مجھے ڈریمز آتے تھے. ڈریمز یہ آتے تھے, ایک ہی ڈریم مجھے بار بار آتا تھا, اور میں اس ڈریم میں کسی علاقے کو دیکھتا تھا.
اور وہاں میرے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے اور میں لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مجھے ڈریم بار بار آیا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہاسٹل کے اندر ایک پادری صاحب آئے. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ایک بہن ہے, اس کے اندر اسپرٹس ہیں اور وہ حاضری ہوتی ہے اور وہ مارتی ہے سب کو اور بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. تو میں نے بڑی دفعہ دعا کی ہے تو وہ آزاد نہیں ہو پا رہی. تو پتہ نہیں میرے دل میں خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا آپ اتنے سینئر ہیں, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بس میرے اندر نا خدا نے ڈالا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے. لو جی, میں اس کے ساتھ چلا گیا. سر ایگزیکٹلی مجھے وہ اس علاقے میں لے کے گئے جو میں ڈریم میں دیکھ رہا تھا, اور وہ جناح ہاسپٹل کا علاقہ تھا, ایمرجنسی کے بیک سائڈ پہ میانی لائن. میں جب ایگزیکٹلی اس گلی کو دیکھا, میں نے اس گلی میں وہ موٹر سائیکل اندر لے کر گئے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ تو وہ گلی ہے. اور سر صرف یہ نہیں, ایگزیکٹلی میں نے لوگوں کو ان تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جن کو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا بیٹھے ہوئے, اور وہی کپڑے پہنے ہوئے. سب کچھ ایسے لگ رہا تھا میں دوبارہ ڈریم دیکھ رہا ہوں. بس ڈریم میں یہ تھا کہ میں بائک پہ ہوں, ریئلٹی میں بائک پہ ہوں, ڈریم میں بائک پہ نہیں تھا. باقی میں نے ہر شخص کو اس گلی میں ویسے ہی مجھے نا میری اسپرٹ میں, میری باڈی میں مجھے کچھ ہو رہا تھا. خیر ہم اس گھر میں گئے. ہوا یہ کہ پہلی بار وہ خاتون آزاد ہوئی اور اس نے ویسا سکون حاصل کیا جیسا اس نے کبھی نہیں لیا تھا. ہم نے دعا کی, اور صرف ایسا نہیں ہوا کہ وہ آزاد ہوئی, اسے روح القدس کا بپتسمہ بھی اسی وقت ہو گیا. اور صرف اس کو نہیں, اس کے 6 افراد جو گھر میں تھے ان سب کو. اور ویری نیکسٹ ویک انہوں نے پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا. تو جناح میں وہ 7 لوگوں سے میں نے اپنی کلیسیا کا آغاز کیا. واو. وہ پادری صاحب تو پھر چلے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ خدا کا پلان آپ کے لیے ہے, آپ اس کو شروع کریں یہاں پہ. خدا ان پاسٹر صاحب کو بھی برکت دے, انہوں نے نہیں بولا یہ میری بہت بھیڑیں کھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, حیرانگی وہ کی کر رہا بات ہے. واو. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا, ورنہ کوئی پاسٹر اپنی کلیسیا کیسے چھوڑ سکتا. آگسٹین صاحب, آپ نے جو پرومو بنایا ہے وہ بڑا زبردست بنے گا پرومو. پاسٹر کی ٹیسٹیمونی, وہ جو صابن والی بات بتا رہے ہیں, پریز دی لارڈ سر. میں اور کیا بول سکتا ہوں. سر ان لڑکیوں کا بچا ہوا کھانا ہم کھاتے تھے. میری ماما تقریباً 12:30-1 بجے دوپہر کو آتی تھی. ہم اسکول سے 12 بجے آ جاتے تھے, اور ہم اپنی ماں کا انتظار کرتے تھے کہ ماما آئیں گی, وہ وہاں سے کھانا لائیں گی. سب لڑکیاں اپنے روم میں سے جو کھانا بچتا تھا وہ کہتی تھی یہ لے جائیں. تو میری ماما وہ کھانے لے کر آتی تھی, وہ ہم کھایا کرتے تھے. تو سب کو نا میری گلوری نظر آ رہی ہے, اسٹوری کا کسی کو نہیں پتا. اور پاسٹر صاحب یہی وجہ ہے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کی, کہ جیسے آپ نے ویری سمپلی اینڈ ایزیلی پٹ کیا کہ گلوری دیکھتے ہیں, اسٹوری نہیں دیکھتے. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ لوگوں کو کہانی پتہ ہو اور پھر وہ اپنی زندگی میں قدم اس حساب سے اٹھائیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ آپ نے اپنے فادر صاحب کی بات کی. بے شک خدا نے ان کو پہلے بتا دیا تھا, بٹ وہ ایمان میں کھڑے رہے. اینڈ آئی ایم شیور جب آپ کو ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے بھی آئی ایم شیور آپ کے فادر آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے, بغیر بتائے بھی کرتے ہوں گے, انٹرسیڈ بھی کرتے ہوں گے. اور سب سے مزے کی بات اس دوست کی جو آپ کو لے کر چلا گیا. پاس میں ہم نے کتنے لوگوں سے بات کی جو خدا کے بڑے اچھے اچھے خادم ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایک دوست کہانی میں ضرور آ جاتا ہے. اور خدا کا کلام ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کا آج تک آپ کو نام بھی نہیں سننے کو ملے گا, اور انہوں نے بس چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کام کیے کہ کسی کو خدا کے پاس لے کر آ گئے, اور پھر اس شخص سے خدا نے جو ہے آگے بہت زیادہ کام لیا. مجھے بار بار ان دوستوں کی کہانی یاد آتی جو اپنے دوست کو چرپائی پہ ڈال کے یسوع کے پاس لے کر, اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس کو شفا دی. پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ جو غلام لڑکی تھی جس نے نعمان کوڑی کو بولا کہ اگر تو میرے ملک میں جائے, وہاں وہ نبی ہے تو تجھے شفا مل جائے گی. پھر اگر میں نام صحیح طرح یاد کر رہا ہوں تو فوا اور فیفی تھے شاید, آئی ڈونٹ نو, جنہوں نے موسیٰ کی جو ہے چھپا کے رکھا تھا, اس کو دیکھا تھا جب وہ اس کو پانی میں ڈالا تھا. آئی مین دیر سو مینی ایگزامپلز ان دا بائبل. اور ایسے دوستوں کو بھی خدا برکت دے. دعا کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسے دوست ہوں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ ایسا دوست بننے کی کوشش کریں جو لوگوں کو خدا کے پاس لے کے جائیں. بیوٹیفل اسٹوری, پلیز کنٹینیو. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے والد صاحب جب یہ دیکھتے تھے نا نواب شاہ میں کہ یہ خداوند کی طرف نہیں آ رہا, تو وہ ایک بات ضرور مجھے کہا کرتے تھے کہ تو اس لیے نہیں آتا کہ
تو کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو میں کہتا تھا بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ان کو کہتا تھا اگر میں نے بننا ہے تو امیر پادری بننا ہے, ایسے نہیں بننا. وہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ کوئی اپنی وجہ سے امیر پادری نہیں بن سکتا جب تک خدا نہ اس کو بنائے. رائٹ. اور ایک بات انہوں نے مجھے سکھائی جو میرے اندر, میرے بلڈ کے اندر اتر گئی تھی بات, کیونکہ وہ بات ہمیشہ بار بار یہ کرتے تھے, اگر خدا کے ساتھ وفادار ہوگے تو خدا تمہیں زمین کی بلندیوں پر لے کر جائے گا, تمہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا اور تمہیں خدا دے گا. یہ اس کے کلام میں وعدہ ہے. یہ ہمیں بار بار نہ سبق سکھاتے تھے وہ. تو میرے اندر یہ بات اتر گئی. جب میرا سیمنری کا پہلا دن تھا نا سر, سیمنری میں انٹر ہوا, میں نے جا کے ہاسٹل دیکھا, سب کچھ مجھے بتایا گیا یہ آپ کا بیڈ ہے. میں نے اپنا بستر وہاں لگایا تو سب کچھ اوکے کیا. میں نے نا زمین پر گھٹنے ٹیکے اور بیڈ پر اپنا سر رکھا اور میں نے دعا کی. میں نے کہا خداوند مجھے نہیں پتا, لیکن میرے والد نے جو کچھ بتایا اس کے کہنے کے مطابق اور تو نے مجھے بلایا ہے, میں آ گیا ہوں, خدمت میں نے قدم رکھ دیا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے ہدیہ نہیں مانگنا, کبھی بھی. اور خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ تو نے مانگنا بھی نہیں ہے, تو نے کبھی کسی کا کہ ہاتھ نہیں پھیلانا, میں تجھے سرفراز کروں گا. سو اس سرفرازی کو ٹائم لگا ہے. میں ہر جوان کو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بتانا چاہتا ہوں, ہر جوان کو, ہر خادم کو جو کسی بھی امیر پادری کو دیکھ کر وہ پادری بننا چاہتے ہیں, غلط کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ اپنی ماما کے کہنے پہ پاسٹر نہ بنے, پاپا کے کہنے پہ پاسٹر نہ بنے, دوست کے کہنے پہ پاسٹر نہ بنے, پیسہ دیکھ کے پاسٹر نہ بنے, امیر پادری دیکھ کے پادری نہ بنے, پلیز نہ, جب تک خداوند آپ کو اس خدمت کے لیے نہ بلائے مت کریں یہ کام. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. آپ سے پہلے بھی 2-3 خدا کے خادم جو آئے, ہر کوئی اس بات پہ بڑا ایمفیسائز کر رہا ہے. آئی گیس آج کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ سب سے زیادہ لاگو اس زمانے میں ہوتی ہے ابھی اور جو آنے والا ہے. جیسے آپ نے کہا بہت فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ ہے, ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے, تو لالچ بھی ہماری فنگر ٹپس پہ ہر وقت جو ہے ہمیں آزماتی رہتی ہے. اور ہر کسی نے آپ سے پہلے بھی جو ہے انہوں نے اس بات پہ بہت ایمفیسائز کیا, جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں, کہ کالنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہیو یو سین پیپل جو بس ایسے ہی کود گئے اور پھر بعد میں انہوں نے سر میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, خدا جانتا ہے میرا اندر دل دکھا ہوا ہے. اس وقت خدمت کے نام پہ کچھ اور ہو رہا ہے. رائٹ. جیزس از لارڈ جو کانفرنس ہم کر رہے ہیں ایوری منتھ, میں اس کانفرنس میں بہت ساری روحیں جیت رہا ہوں, خدا کا شکر ہو. لوگ روح القدس کے بپتسمے سے معمور ہو رہے ہیں, خدا کا شکر ہو. پانی کے بپتسمے ہو رہے ہیں, خدا کا شکر ہو. سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک طرف یہ کانفرنس ایک سبق بھی دے رہی ہے دنیا کو کہ بغیر فورن فنڈنگ کے ہم خدا کا کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, ایک جو بہت خطرناک کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو خدمت میں لوگ آ رہے ہیں نا اس وقت, ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں. میں نے سر ایمان کے بلبوتے پہ خدمت کی اور یہ سب کچھ حاصل کیا ہے بائی فیتھ. رائٹ. بائی فیتھ. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ سب کچھ بھی میں نے دیکھنا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے صرف خداوند نے کہا تھا میں تجھے برکت دوں گا, سرفراز کروں گا. کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کیا ہوگا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہو کیا رہا ہے, اب ہر دوسرا شخص جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, فوراً جو لوگ ہیں گورے جو ہیں ان کو وہ لیتے ہیں اور بڑی آسان ہو گئی خدمت. ان سے پیسے لیے, میٹنگز کروا لیں, ان سے پیسے لیے, چرچ بنا لیا, ان سے پیسے لیے, سارا کچھ لے لیا. رائٹ. ٹھیک ہے, ویئر از فیتھ؟ یہ تو رہا ہی نہیں نا. اب جو خدمت میں لوگ آ رہے ہیں نا وہ کسی فیتھ فل شخص کو دیکھ کر نہیں آ رہے, گلوری کو دیکھ, وہ لگژری لائف کو دیکھ کے آ رہے ہیں. اب وہ کیا کریں گے, وہ اس کے لیے نہ روزہ رکھیں گے نہ دعا کریں گے, وہ اپنی پوری رات دعا میں نہیں ٹھہریں گے, وہ پوری کمپیوٹر پہ بیٹھے. تو مجھے بتائیں کیسے خادم پیدا ہوں گے, آپ بتائیں کس طرح کے خادم پیدا ہوں گے اگر ساری رات لوگ اس پہ بیٹھ کے کام کریں گے. باتیں بہت زبردست کر لیں گے یہ,
لیکن جب یہ کھڑے ہو کر پریچ کریں گے نہ انوائنٹنگ ہوگی، نہ کام ہوگا، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. نہیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور میرے ساتھ بھی اتفاق ہوا. سم پیپل اور منسٹریز دیٹ آئی ورک وتھ، تو ان کے پاس پاکستان سے بہت زیادہ ریکویسٹ آتی تھی، اور وہ ہر وقت مجھے کیس فارورڈ کرتے تھے کہ یار انہوں نے ہمیں کچھ ریکویسٹ کی، ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے 4 دن پہلے ہی اپنا کوئی فیس بک کا پیج بنایا ہوتا تھا، اور اس پہ کچھ تصویریں ڈالی ہوتی تھیں، اور پورٹریٹ وہ ایسے کرتے تھے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. اور عجیب عجیب کہانیاں. ایک بار کسی نے کہانی ایک فورن، بلکہ وہ منسٹری بھی نہیں تھی، ہمارا ایک فیلو پاسٹر تھا برازیل میں ناٹ ایون امریکہ اور کینیڈا، برازیل میں اس کی وائف جو ہے وہ پولیس میں نوکری کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کے خدا کی خدمت کر رہے تھے. تو اس شخص کو انہوں نے اتنا ایموشنل بلیک میل کیا کہ وہ میرے پیچھے، بردر آئی وانٹ ٹو ہیلپ ہم، مجھے کچھ بتاؤ. تو ان کی پرابلم تھی جی میں خدا کی خدمت کے لیے آرفنیج کھولی ہے، میں نے غلط لوگوں سے ادھار لے لیا، وہ میرے پیچھے پڑے تو میری مدد کریں. تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھیں ایسا ایسا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے دینا ہے نہیں دینا. ایون وہ مانگ بھی کس سے رہے جو فیملی خود پیسے جوڑ کے خدا کی خدمت کر رہے ہیں. وائف نوکری کر رہی ہے، ہسبینڈ جو ہے خدمت کر رہا تھا، اور ان کی منسٹری کو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن وہ بھی بیچارے ایموشن میں آ گئے کہ نہیں مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ. اور آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ایسی گفتگو جو آج کل ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید لوگوں کو سبق ملے اور وہ نقصان سے بچنے والے ہوں. نریندر، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. جن لوگوں کے پاس فارنرز ہیں آلموسٹ وہ میرے خلاف ہیں، کیونکہ میں اسٹیج پر بھی یہ بات کر دیتا ہوں، سرمنز میں بھی کر دیتا ہوں، پوڈ کاسٹ پہ کوئی بٹھائے وہاں بھی کر دیتا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہو تو میں کر دیتا ہوں. لیکن میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو نا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں فورن فنڈنگ کے خلاف نہیں ہوں، غلط استعمال کے خلاف. ایگزیکٹلی. دیکھیں، جو میری کلیسیا مجھے ہدیہ دے رہی ہے وہ ہدیہ ہے، اگر گورا مجھے دے گا وہ بھی ہدیہ ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن آپ نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ کیوں آپ کی کلیسیا آپ کو دے رہی ہے. سر، میرے چرچ میں شروع سے ایک رول اور ایک اصول رہا ہے جو میں نے اپنایا اور اپنے چرچ کو دیا. آپ مجھے 2 انویلپ دیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ دس از فار چرچ اینڈ دس از فار پاسٹر، تو میں دونوں ہڑپ نہیں کروں گا. رائٹ. یہ میرے چرچ کو بہت عرصے سے پتا ہے کہ جس پہ چرچ لکھا ہوا ہے وہ چرچ کو ہی دیں گے. بالکل بالکل. ادھر ہی جائے گا، وہ پاسٹر کے پاس نہیں آئے گا. جو پاسٹر کا ہے وہ پاسٹر. آپ نے مجھے ہدیہ دیا کہ سر یہ پنکھا لگوا لیں، تو وہ پنکھا ہی لگے گا. رائٹ. آپ نے مجھے ہدیہ دیا کہ کارپیٹ ڈلوا لیں، تو کارپیٹ ہی ڈلے گا. میرے گھر پہ نہیں، چرچ میں. رائٹ. میرے گھر کی کوئی چیز نہیں بنے گی، میری ذاتی کوئی چیز نہیں بنے گی. میں نے نا شروع سے اس رول کو اپنایا ہے اور بڑے اسٹرکٹلی اپنایا ہے، اور اب میری ساری لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے. یہی وجہ کہ لوگ مجھے دے رہے ہیں. میں فورن فنڈنگ کے خلاف نہیں ہوں. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ گورا پتہ نہیں کس طرح کر کے آپ تک پہنچاتا ہے. رائٹ. اور ہم اس کو استعمال غلط کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے اچھی بات ہے، آپ نے وضاحت کر دی. دیر آر اے فیو پیپل جو اس پیسے کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، مختاری صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، بٹ کیا بولوں، ایک ڈیزیز بنتا جا رہا ہے. آئی مین کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی ایسے بچے ہیں، میں ان کو بچے ہی کہوں گا، جو 22-23 سال سے بھی چھوٹے ہیں، یا 25 سال سے کم عمر کے آپ لوگوں کو لے لیں، وہ ساری رات بیٹھ کے بس آن لائن یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور 2 گارڈس کے ساتھ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ینگ ایج. لیکن کلام کے بارے میں، خدا کے بارے میں ان کو غالباً اتنا نہیں پتہ ہوتا. اٹس انفارچونیٹ. لیکن ہم انفارچونیٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی حال ہی میں اور بھی انفارچونیٹ واقعات ہو رہے ہیں. جو بھی ایک کیس چل رہا ہے جبراً مذہب کی تبدیلی کا، یا آؤٹ سائڈ آف دا ریلیجن شادی کا، اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ پرسن یا اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں. لوگ لاس کے لیے بڑا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قانون سازی ہمارے خلاف ہو گئی. لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ چلیں قانون جو بھی بن جائے، قانون 100% آپ کے فیور میں بن جائیں، لیکن ہمارے لوگوں کا بس ایسی نیوز پہ ہی خون کیوں کھولتا ہے یا غیرت کیوں جاگتی ہے؟ جب آپ کے آس پڑوس میں شرابیں پی کے لڑائی کر رہے ہیں تب آپ کا خون نہیں کھولتا. جب کم عمر میں
افیئرز ہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک بچے بچیاں پریگننٹ ہو رہے ہیں, بھاگ کے ود ان دا کمیونٹی بھی شادی کر رہے ہیں, اور پڑھائی نہیں کرتے, نوکری نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, نشے کرتے ہیں, تب سر کسی کا خون کیوں نہیں کھولتا؟ صرف ایسے ہی کیس پہ کیوں خون کھولتا ہے؟ یا اگر لا بن بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رینا صاحب کسی حد تک بہتر ہے کہ یہ لوگ نکلے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, رائٹ, کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. رائٹ, یہ پروٹیسٹ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور کسی اور سینیریو میں بھی ہونا چاہیے تھا. آج اگر اس ملک میں یہ لا بنا تو ہم سب نکلے. اچھا, ایک کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ جو پرٹیکولر کیس تھا اس میں یہ فی الحال لا نہیں بنا, اس کیس کے اوپر ججمنٹ تھی کہ اس کیس کی یہ ججمنٹ ہے, تو وہ لا ایکچولی نہیں بنا. بٹ دین اگین سوری, آپ کنٹینیو کریں. لیکن چلیں, اس پہ ججمنٹ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا تو ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اگر یہ لا بن بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ لا بن بھی جاتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جو 18 سال سے کم بھی لڑکی ہے وہ شادی ہو سکتی ہے, تو پہلا میرا سوال تو یہی بنتا ہے کہ اہل کتاب صرف ہماری لڑکیاں نہیں ہیں, لڑکے بھی ہیں. پھر ان کو بھی الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ بھی کسی بھی مذہب میں شادی کر سکتے ہیں, یا اہل کتاب کے ساتھ اسلام میں یا کرسچینٹی میں یہ پھر شادی دونوں طرف سے ہونی چاہیے, صرف لڑکیاں ہی نہیں. تو لیکن جہاں تک اس لا کی بات ہے تو بائبل, اگر آپ میرے مذہب کی بات کریں, میرے عقیدے کی بات کریں, میرے فیتھ کی بات, تو میری کتاب تو اجازت ہی نہیں دیتی. رائٹ, میری کتاب تو اجازت ہی نہیں دیتی. آپ کی کتاب اگر اجازت دے رہی ہے تو پھر ایک دفعہ ہم سے تو پوچھ لیں کہ آپ کی کتاب اجازت دیتی ہے کہ نہیں. تو اگر دونوں طرف سے رضامندی ہے دونوں کتابوں سے تو اس قانون کو پاس ہونا چاہیے, ادروائز نہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, اگر میں آپ کی کتاب کا احترام کر رہا ہوں تو آپ کو بھی میری کتاب کا احترام کرنا ہے. آپ کی کتاب اجازت دے رہی ہے بٹ میری اجازت نہیں دے رہی, تو پھر یہ قانون بننا ہی نہیں چاہیے. بلکہ میں تو اس ایکسٹینڈ پہ کہوں گا کہ جب خدا کا کلام کہتا ہے نا ہموار جوئے میں نہیں جتنا, تو وہ اس کا مطلب میری نظر میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک مسیح ہیں اور دوسرا مسیح, اور آپ ایمان میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور اگلا بالکل بھی صرف نام کا مسیح ہے, یہ بھی ناہموار جوا ہے. یہ بھی ناہموار جو ہے, ایگزیکٹلی یہ بھی ناہموار جوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر اپنے چرچ میں کہتا ہوں کہ اگر یہیں کسی کو پسند کرنا ہے تو کر لو. یس, کیونکہ یہاں سارے بلیورز بیٹھے ہوئے, بالکل, یہاں سارے ایماندار ہیں. کسی غیر ایماندار کے ساتھ مت جڑ جانا, وہ تمہاری زندگی جینا حرام کر دے گا. lot of relationships destroyed, marriages destroyed, کیونکہ ایک نام کا مسیح ہے اور ایک بہت زیادہ ایماندار مسیح ہے, خدا کو محبت کرتا ہے, خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے, چاہتی ہے, اور ان کو جب آپ جوڑ دیتے ہیں تو ریزلٹس اچھے نہیں نکلتے. میں نے ایک لڑکی نے کسی سے شادی کرنی تھی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ دعا کریں اور بتائیں کہ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں. میں نے اگلے دن اس کو بتا دیا کہ نہیں کرنا. وہ یہ سمجھی کہ مجھے شاید خدا نے مجھ سے کلام کیا, کوئی وحی اتری ہے, کوئی رویا اتری. تو میں نے کہا کہ بیٹا ہر بات خدا نہیں بتاتا, خدا نے بائبل میں بہت کچھ بتا دیا, بالکل, اور خدا نے پھر مجھے اور آپ کو دانائی اور حکمت دی ہے. آپ میں اور اس لڑکے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل, آپ چرچ گوئنگ لڑکی ہیں اور وہ لڑکا چرچ کی سیڑھیاں بھی اس کو پسند نہیں. بالکل, کلام بھی نہیں پڑھا ہوگا کبھی, وہ تو کبھی آیا ہی نہیں اور اس کو پسند ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ شادی کے بعد وہ تمہیں کیسے الاؤ کرے گا؟ رائٹ, آپ کا ریلیشن ہی خدا کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ ختم ہو جائے گا. خیر اس نے کہا کہ نہیں وہ یہ ہے تو وہ ہے, تو ہم اتنے ٹائم سے, میں نے کہا پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, جب اتنے ٹائم سے ہو تو پھر کر لو جو کرنا ہے. سر آج ہر دوسرے دن وہ بیچاری مجھے میسج کرتی ہے رائٹ, کہ آج اس نے مارا ہے, آج اس نے یہ کیا ہے, میرے بچے کی فلاں چیز نہیں ہے, آج میں چرچ نہیں آ سکتی کیونکہ اس نے پھڈا ڈالا ہوا ہے, وہ یہ ہے وہ ہے. ایسی ہے. ٹھیک ہے, ہر بات کے لیے خدا نہیں بولتا. گاڈ از اے جینٹل گاڈ. خدا نے بہت کچھ اپنے کلام میں بتا دیا ہے, اس کو فالو کرو. بالکل. سو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لا بنے یا نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مجھے اپنے گھر میں تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کی. آمین, یس, بس. اور پھر مجھے چرچ پہ بھی فوکس نہیں کرنا کہ چرچ میرے بچوں کی تربیت کرے. بالکل, نو. دیکھیں جب میں پیدا ہوا نا تو میں چرچ میں پیدا نہیں ہوا. بالکل, گھر میں پیدا ہوں. میں گھر میں پیدا ہوا ہوں. میری ماں نے مجھے پکڑا, پہلے میرے باپ نے پکڑا, اور خدا نے میرے باپ اور میری ماں پہ ٹرسٹ کیا.
ٹھیک ہے. میں ایک خادم ہوتے ہوئے میں اکثر چرچ کو پریچ کرتا ہوں کہ اولاد خدا نے صرف آپ کو دی ہے, آپ کی نہیں ہے. یہ بیسکلی خدا کی امانت ہے. رائٹ. آپ کو خدا نے دیانتدار جانتے ہوئے یہ آپ کو دی ہے کہ اس کی تربیت کرو. بالکل. آپ کا بچہ اگر بگڑ گیا ہے تو پلیز چرچ کو الزام مت دیں. بالکل. پاسٹر کو الزام نہ دیں. پاسٹر کے پاس تو ویک میں 1 ٹائم آتا ہے وہ, سارا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے, پورا ہفتہ تو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ. پھر اسکول کو بھی ذمہ دار مت ٹھہرائیں جہاں آپ کا بچہ جا رہا ہے. وہاں اسکول میں وہ 24 گھنٹوں میں میرا خیال 4 سے 5 گھنٹے ہے. رائٹ. باقی آپ کے پاس ہے وہ. یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ والدین کی ہے, بڑے بہن بھائیوں کی ہے. وہ تربیت کریں. پرابلم یہ ہے تربیت کیوں نہیں ہو رہی, لوگ خود کلام سے واقف نہیں ہیں. پیرنٹس خود خدا سے دور ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. پیرنٹس خود کلام سے دور ہیں. کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ سر, ایک شخص جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ بھی ریلیشن میں ہے, وہ اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی کیا تربیت کر سکتا ہے؟ بالکل. کیسے ان کو کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ تو پرابلم یہی ہے کہ پیرنٹس خود کلام سے دور ہیں, اس لیے وہ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. لاکھ قانون بن جائے, آپ کے بچے کلام میں دھلے ہوئے ہوں نا, کسی کی مجال نہیں کو آپ کے بچے کو یا بچی کو ہاتھ بھی لگا دے. بالکل. ٹھیک ہے. میں نے ایسے ایماندار بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ کسی نے انگلی بھی لگانے کی کوشش کی, انہوں نے جوتا اتار لیا. میں نے تو ایک دفعہ چرچ میں اعلانیہ کہا, میں نے کہا لوگوں کو بتائیں کہ وی آر ویری ایکسپینسو. ہم غریب ضرور ہو سکتے ہیں بٹ وی آر ویری ایکسپینسو, کیونکہ ہم خریدے ہوئے ہیں. بالکل. بائی دا بلڈ آف جیسس. بائی دا بلڈ آف کرائسٹ. انڈیڈ. ہم اس سے خریدے ہوئے, سو ہم بہت ایکسپینسو ہیں, بہت پریشیس ہیں ہم لوگ. تو یہ سر اگر آپ نے قوم کو سکھا دیا تو مجھے بتائیں کسی کی ضرورت نہیں. بالکل ایگزیکٹلی. میں اسی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لاس تو جتنے بن جائیں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں کلام نہیں ہوگا, کلام کی منادی نہیں ہوگی, کوئی کلام پڑھے گا نہیں, کوئی کلام سمجھے گا نہیں, تو آپ کو تو کوئی بھی بیوقوف اور پاگل بنا لے گا. اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ لا نہ بنے. یس. اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, لا نہ بنے, تاکہ دوسروں کو آزادی نہ ملے. فار بالکل. ایگزامپل یہاں پہ بدماشی بھی ہے کہ آپ کی بچی کو زبردستی وہ کر لیں گے. آپ کی بچی ٹرینڈ ہے کلام میں, وہ نہیں کرنا چاہتی, مگر اگر قانون پاس ہو گیا تو بدماشی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ظلم بھی ہم یہاں برداشت کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی آل نیڈ ٹو پرے. ہم سب کو انٹرسیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ٹائم ہم پروٹیسٹ میں لگا رہے ہیں اتنا ٹائم ہمیں اپنے گھٹنوں پہ بھی لگانا چاہیے. آئی میٹ اے فیو پیپل جنہوں نے, جو غالباً خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے اور اتنی دعا بھی نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ابھی ان کے لیے زندگی کا سب سے فخریہ یا فخر والی جو بات ہے وہ یہ کہ دیکھو یار, میں 2 گھنٹے پروٹیسٹ میں گیا, میں 4 گھنٹے پروٹیسٹ میں کھڑا ہوا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار کبھی آپ نے اتنی لمبی دعا بھی کی؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ, جو آپ نے ڈسکلیمر دیا تھا میں اس کے خلاف نہیں ہوں پروٹیسٹ کے, ہمیں جانا چاہیے, یونٹی ہونی چاہیے, بٹ اگر آپ کی زندگی کی یہی ہائی لائٹ ہے تو ہائی لائٹ یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ اتنے گھنٹے گھٹنوں پہ بھی رہ سکتے ہیں اور انٹرسیڈ بھی قوم کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ, چونکہ ہم ابھی شادی کی بات کر رہے تھے, شادی کے حوالے سے ایون ہم ود ان دا کمیونٹی کی بھی بات کریں تو بڑی غلط فہمیاں ہیں. میں اگر کسی بشپ ٹائپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتا تو میں تو شادی کے سارے فنکشن ختم کر دیتا. لینا دینا, یہ رسم کرنا, وہ رسم کرنا, لوگوں کو, ہمارے لوگ ٹریپ ہو گئے اس چیز میں. آئی نو آف ڈسکشنز جہاں پر شادی سے پہلے ڈسکشن ہوتا ہے, اس سال فلانے نے اتنا دیا تھا, اب ہمیں اس کی شادی ہو رہی ہے, ہمیں اس کو اتنا دینا ہے, اس نے اتنا دیا تھا, ہمیں رجسٹرز بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر میں پاسٹر نتھانیل آپ کی خوشی میں خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا ہوں, تھاٹ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی خوشی, اپنی کیپیبلٹی, اپنی ایبلٹی کی بیسس پہ آپ کو کچھ دیا ہے. میری یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں نے پاسٹر نتھانیل کو 1000 روپے کا گفٹ دیا تو اگلا گفٹ جو ہے وہ 1000, 1 روپے یا 2 روپے یا اتنے کا ہی ہونا چاہیے. تو ہماری قوم ایک اس مسئلے میں بھی پھنسی ہے. پھر ساری رسمیں کرنے کے لیے ادھار اکٹھے کرتے ہیں کہ جی یہ رسم بھی کرنی ہے, وہ رسم بھی کرنا ہے. اعظم بستی, اختر کالونی کی چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہوں گی, اتنی پتلی گلی ہوگی, لیکن جی اس میں ڈانس فلور لازمی لگنا ہے. تو اس چیز پہ بھی آئی ڈونٹ نو کیوں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آئی مین میں تو سر اس کے بہت اگینسٹ ہوں, اور میں نے بڑی پریچنگس بھی کی ہیں, اور میری پریچنگس کا یہ اثر ہوا ہے. گڈ ٹو نو. ایٹ لیسٹ میرے چرچ میں سے یہ مائیوں میدی ختم ہو گئی ہے. میرے چرچ کے لوگوں نے ختم کر دی ہے. میرے چرچ میں ہونے والی شادیوں میں مائیوں مہندی کا فنکشن نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا میرے چرچ میں جس کی شادی ہوتی ہے نا,
وہ اگر لڑکی میرے چرچ کی ہے یا لڑکا میرے چرچ کا ہے تو وہ اپنے کپل کو، اپنے اسپاؤس کو یا اپنے ساتھی کو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ شادی سے ایک سنڈے پہلے آپ آئیں اور وہاں چرچ میں بلیسنگ ہوگی. بالکل. تو میرے چرچ میں کپل کی ہم بلیسنگ کرتے ہیں شادی سے ایک ہفتہ پہلے. وہی مائیوں ہیں، وہی مہندی ہے، وہی سب کچھ ہے. میری شادی پہ ہمارے جو ڈسٹنٹ ریلیٹیوز یا قریب کے ریلیٹیوز جو یہاں پر تھے، جو خدا میں اتنے مضبوط نہیں تھے، لائک ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. لیکن ہم نے خیر ایک تیل کی رسم کی تھی جہاں پر پرائم موٹیو یہی تھا جو آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارے پاسٹر نے آ کے تھوڑا سا شادی کے حوالے سے کلام شیئر کیا، لڑکا لڑکی مجھے اور میری وائف کو دونوں کو بلیس کیا، اور دیٹس اٹ. فیلوشپ کریں جو بھی کریں. لیکن چلیں، ایک تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے رسم میں تو کرتے ہی کرتے، لیکن پھر ادھار میں بھی پھنس جاتے ہیں. وہ تو دکھانا ہے نا پھر شریکے کو، برادری کو، رشتہ داروں کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شادی، ببلیکل شادی از اونلی اینڈ اونلی نکاح. بالکل رائٹ. اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو ابراہم نے جب بیاہ کے لے کر آیا اپنی بہو کو تو اس نے سب کو کھانا کھلایا، جس کو لائک آپ ولیمہ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں خوشی میں آنے والے لوگوں کو، یہ آپ کی خوشی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. باقی یہ جتنی بھی رسمیں ہیں یہ ہم پہ تھوپی گئی ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آپ اپنی پریچنگ میں بتاتے ہیں، ہماری بھی ایک تو رول آف مین کہ آدمیوں کا کیا رول ہے، اور شادی کے اوپر اکثر ازدواج کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے چرچ میں. اور میں اپنے سرمن میں یہ بولتا ہوں کہ شادی جو ہے لڑکے اور لڑکی کی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ان دیئر لائف. پھپھی کی، چاچی کی، تائی کی، مامے کی، انکل کی، بڑے آنٹی، بڑے ابو کی نہیں ہے. شادی لڑکا لڑکی کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ فلانے کو برا نہ لگ جائے، فلانے کو برا نہ لگ جائے. I don't know why this mindset is there in our community. سر وہ فیل ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے جیسے ان سے زیادہ ان کی سب کی شادی ہے، ان کا دل رکھنا ہے. ارے شادی جس کی ہے اس کا دل رکھنا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو خوش. دیکھیں، شادی ہے شاد سے. بالکل. شادی کا مطلب ہے شاد، شاد کا مطلب ہے خوشی. رائٹ. بھائی ان دونوں کی خوشی برباد کر کے آپ سب کو خوش کر لو. بالکل. وہ تو اپنی اپنی شادیوں پہ خوش ہوئے تھے، آج پھر ان کو خوش کر رہے ہو. پھر آپ اگلے 1-2 ہفتے لوگوں کو منانے میں لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. خیر پاسٹر صاحب، ہم نے باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ کی جو ہم نے ٹیسٹمونی کی بات کی، آپ کی جرنی کی بات کی، میجر ٹائم تو اسی میں نکل گیا. خدا نے موقع دیا تو ویل سیٹ اگین. دیر آر سو مینی تھنگس وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. لیکن آج کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کی جو اسٹرگل یا جو اسٹوری ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. گلوری ایوری بڈی نوز. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کینڈیڈلی سب کے ساتھ شیئر کیا. ایک آخری سوال بیفور یو وائنڈ اپ. آبویسلی ہم نے بہت سارے مسئلوں پہ تو بات کر لی، لیکن پھر بھی اگر میں پوچھوں کہ ابھی جو سیزن چل رہا ہے، ابھی جو وقت چل رہا ہے، اس میں آپ کے دل کے اوپر کیا بوجھ ہے، یا اگر میں پوچھوں کہ دعا میں کون سی چیز آپ کا زیادہ وقت لے رہی ہے، تو واٹ وڈ دیٹ بی؟ اس وقت جو میں بہت زیادہ دعا کر رہا ہوں وہ لیڈرشپ کے لیے میں کر رہا ہوں. سچ بات ہے. پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ خدا جیسی لیڈرشپ چاہ رہا ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ ریوائول بھی نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو میں جو دعا کر رہا ہوں وہ یوتھ کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو یوتھ ہے نا، اسی نے آنے والے وقت میں لیڈرشپ سنبھالنی ہے. اور وہ ابھی گلوری کا شکار ہے کہ گلوری کا مجھے شکار، زبردست قسم کا ورشپر بننا ہے، مجھے زبردست قسم کا پریچر بننا ہے. لگژری چرچ چاہیے، ان کو گاڑی فوراً چاہیے، ان کو فوری طور پر فوراً فنڈنگ چاہیے، اور ایک دم سے چھو منتر ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. مجھے 24 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے، اور 2014 میں نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا. 2002 میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا فلادلفیا پینٹیکوسٹل چرچ کے ساتھ. 2013 تک میں نے ان کے ساتھ خدمت کی. 2014 میں نے اپنی منسٹری کا آغاز کر کے پھر وہاں سے یہ صرف 3 سال 4 سال 5 سال ہوئے ہیں کہ میرے پاس ہدیے زیادہ آنے لگ گئے ہیں کلیسیا کی طرف سے. اس سے پہلے میں نے بہت اچھی لائف نہیں گزاری فائنینشلی. رائٹ. تو میں نے اتنے سال جو ہے وہ بائک پہ گزارے ہیں. اتنے سال میں نے نارمل ایک 4 ویل تھی میرے پاس چھوٹی کورے، وہ میں اس پہ گزارا کرتا رہا اور اسی پہ چلتا رہا.
بہت سالوں کی محنت اور محبت اور لگن خدا نے دیکھی تو مجھے خدا نے پراسپر کرنا شروع کیا فائنینشلی. لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, میرے ساتھ لوگ ایسے جڑنے لگ گئے جن کے پاس 4 پیسے تھے, اچھے پیسے تھے, وہ اپنی ٹائتھ دینے لگ گئے. ٹائتھ کے علاوہ بہت کچھ مجھے سپورٹ کرنے لگ گئے. میری ذمہ داریاں اٹھانی چرچ کے بہت سارے لوگوں نے کہ آپ کے گھر کا رینٹ ہم دیں گے, آپ کی گاڑی کا فیول ہم دیں گے. جس طرح جیزس نے بولا کہ سب جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر کسی نے اپنا رول نبھانا ہے. اور یسوع نے یہ بھی کہا نا کہ تم فکر نہیں کرنا. اگر چڑیوں کو میں کھانے کو دے سکتا ہوں جو بوتی نہیں ہے, بالکل نہ وہ بیج بوتی ہیں نہ وہ زمین تیار کرتی ہیں, تو یسوع نے کہا اگر تمہارا آسمانی باپ ان کو دے سکتا ہے, جانوروں کو دے سکتا ہے, تو تم تو پھر اشرف المخلوقات ہو. بالکل. سر اگر ان سب جانوروں کو سب کچھ مل سکتا ہے تو میرے لیے آپ کے لیے بھی سب کچھ مہیا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک وعدہ ہے کہ خدا دیانتداری کو بھی خدا کہتا ہے کہ یہ بھی تو کرو میرے لیے, پھر میں تمہارے لیے یہ بھی کروں گا. سو ایک اسٹرگل تھی لمبی. اس کے بعد میں نے ان برکتوں کو اپنے خدا سے لینا شروع کیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی, داؤد نے جب ہیکل کے لیے سارا سامان اکٹھا کر لیا کہ اس کا بیٹا بنائے گا, تو اینڈ میں داؤد نے ایک بات بولی کہ خدا میں جانتا ہوں تو لوگوں کے دلوں کو جانچتا ہے اور ان کی راستی سے خوش ہوتا ہے. تو ہمارے اندر وہ آنیسٹی خدا کی خدمت کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کوئک ریزلٹس. خدا اپنے وقت پہ دے گا, آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دے گا. بعض اوقات خدا جلدی بھی دے سکتا ہے, بٹ بی ریڈی ٹو ڈو دا ہارڈ ورک ایز ویل. ایک لاسٹ کویشچن, آپ نے جنا میں خدمت کا آغاز کیا, ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک کہ آپ نے وہاں پہ چرچ کھڑا کرنے میں, فزیکل چرچ کھڑا کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 لوگوں سے میں نے شروع کیا. بالکل. تو وہ میرا جو فرسٹ چرچ تھا وہ ایک گھر کے اندر تھا, ایک کمرہ تھا. رائٹ. اس کمرے میں کچھ عرصہ ہم نے چرچ کیا. اس کے بعد پھر ایک دوسرے کمرے میں ہم چلے گئے, یعنی کسی دوسرے گھر میں تھوڑا سا اور آگے. تو اس گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں ہم عبادت کرتے رہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے, ان کی سیڑھیوں پہ بیٹھنے لگے, انہوں نے اپنا پچھلا کمرہ بھی ہمیں دیوار نکال کے ہمیں دے دیا. تو وہ ہم نے بنایا. اور اس کی جو چھت تھی وہ ٹین کی تھی, لوہے کی چادریں. تو جب بارش ہوتی تھی تو ہم عبادت وہاں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں سے پانی گرتا تھا. پھر ہم کسی اور گھر میں کر لیتے تھے. تو بہت عرصہ تک ہم نے وہاں پہ کیا. پھر وہاں سے پھر ایک دوسرا گھر ہم نے رینٹ پہ لیا. اس علاقے میں باقاعدہ ایک چرچ بلڈنگ تھی, لیکن وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے تھے کہ ہم وہاں پہ عبادت کریں. صحیح. تو پھر ہم نے ایک اور گھر رینٹ پہ لیا. باقی جو پہلے 2 گھر تھے یہ رینٹڈ نہیں تھے, لیکن تیسرا جو گھر ہم نے لیا وہ باقاعدہ رینٹ پہ تھا کسی کے پاس, لیکن ہم نے اس کو چرچ کی شکل دی. 2 بڑے بڑے کمرے تھے, بیچ میں دیوار ختم کر کے ہم نے اس کو ایک لمبا سا ہال بنا لیا. تو ہم کافی عرصہ تقریباً 6 سال 7 سال وہاں عبادت کرتے رہے. جب وہ بھی بھر گیا, اوپر ہم نے چھوٹی سی ٹیمپریری سی ہم نے بنا لی گیلری, تو وہ بھی اس میں بھی لوگ بیٹھ رہے تھے. رائٹ. وہ بھی بھر گئی. پھر آگے گلی میں بھی لوگ ہم نے بٹھانے شروع کر دیے. ہم نے چیئرز لے لیں باہر گلی میں. تو پھر اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کی اس چرچ بلڈنگ کے جو مالکان تھے یا جو لوگ تھے, ہم نے اپلیکیشن دی. بڑے معاملات ہوئے, انہوں نے بڑے مسائل ہمارے لیے کھڑے کر دیے کہ یہ قبضہ کرنے آ گئے ہیں چرچ بلڈنگ پہ. میں نے کہا میں نے قبضہ کر کے کہاں گھر لے جانی بلڈنگ, میں اٹھا کے کیا گھر لے جاؤں گا, چرچ یہیں رہے گا. مجھے صرف عبادت کے لیے 2 دن دے دو. ہم لوگ اس وقت سنڈے مارننگ اور وینسڈے ایوننگ ہم سروس کرتے تھے. وہ دن ہم نے مانگے. بڑی محنت اور بڑی اسٹرگل کے بعد کچھ لوگ میرے ساتھ وہاں سے کھڑے ہوئے, خدا ان کا شکر ہے, جو تھوڑے با اثر لوگ تھے. ان کی مدد سے ہمیں وہ چرچ بالآخر مل گیا. لیکن وہ چرچ صرف گراؤنڈ فلور بنا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی. تو میں نے جب مجھے چرچ ملا اور جب مجھے پہلے دن وہاں عبادت کے لیے اجازت ملی, تو اس علاقے کے لوگ برادری اکٹھی ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ نے چرچ لیا, کیا ہوگا, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, آپ بھی کریں گے, کچھ نیا کیا کریں گے. میں نے وہاں کھڑے ہو کے پرومس کیا کہ میں اپنی پوری ایفرٹ لگا دوں گا, محنت لگا دوں گا, ہم اس چرچ کو دوبارہ بنائیں گے. تو خداوند کے فضل سے پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2 سال, میں نے اس چرچ میں 2 سال 1 روپیہ ہدیہ نہیں لیا. میں نے وہ 2 سال کے جو عبادتوں کے ہدیے تھے وہ جمع کیے, اور 1 روپیہ گھر لے کے نہیں جاتا تھا میں. تو میرا پتہ نہیں, بس 2 سال آسمان سے سب کچھ نازل ہوا اور چلتا ہی رہا گھر. ہدیہ نہیں میں لیتا تھا. جیسی عبادت ختم ہوتی تھی ہدیہ جمع ہو جاتا تھا, تو میں چپ کر کے گھر چلا جاتا تھا. لیکن میرے گھر پہ کبھی چولہا بند نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں, خدا پرووائڈ کرتا رہا.
اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 سال کا جو ہدیہ ہے وہ تقریباً 7-7.5 لاکھ روپے جمع ہوئے. تو ہم نے اس 7 لاکھ روپے سے چرچ کا کام شروع کیا. پھر بس لوگ ملتے گئے, کوئی سیمنٹ لا رہا ہے, کوئی بجری لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, کرتے کرتے وہ بہت خوبصورت ایک بلڈنگ آج بن گئی ہے. آج وہ ڈبل فلور چرچ ہے. پریز دا لارڈ. اگر آپ کو یہ گفتگو پاسٹر نتھینیل کی کہانی, ان کی سٹوری, ان کی گواہیاں اچھی لگی ہوں تو پلیز اپنے خاندان میں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یو نیور نو, آپ کے اس شیئر کرنے کے وسیلے سے ان کی زندگی میں بھی کچھ فرق آ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پاسٹر جی, تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.